میں ہوں نعیم مسعود، کالم نگار، روزنامہ جنگ۔ السلام علیکم پیارے ناظرین اور میرے بہت ہی پیارے سامعین، آج ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں مظفر آباد آزاد کشمیر کی۔ ہم نے آغاز سفر اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی کے محمد علی شاہ جو ایک بڑے اچھے وائس چانسلر ہیں ان سے کیا، پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بات کی، پھر ہم آپ کو سکردو تک لے کر کے گئے، وہاں پہ نعیم خان سے بات کروائی، ایجوکیشن یونیورسٹی کے ڈاکٹر طلعت پاشا سے آپ کی گفتگو شنید ہوئی۔ اسی طرح ہم نے آپ کی بات ماہر تعلیم اور میڈیکل کی دنیا کے بہت بڑے آدمی ڈاکٹر جوید اکرم وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے بھی بات کروائی۔ اسی طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ضیاء قیوم، ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، ضیاء قیوم سے بات کروائی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور بھی آپ کو لے کر کے گئے، اختر محبوب وائس چانسلر ہے وہاں پہ، ان سے اچھی باتیں ہوئی، اور ایک بہت ینگ وائس چانسلر جن کا تعلق سندھ سے ہے ان سے بات کروائی، یونیورسٹی آف آرٹ اینڈ کلچر کی ڈاکٹر جویریہ سے۔ پھر ہم نے شکارپور کے وائس چانسلر جو سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رہے HEC کے، ہم نے آپ کی ان سے بات کروائی، اور یہ بھی ہمارے بڑے پیارے دوست ڈاکٹر رضا بٹی تھے۔ تو دوستو کم و بیش 10 وائس چانسلر سے ہم آپ کی بات کروا چکے ہیں۔ پھر ہم نے بات آپ کی کووڈ-19 کے حوالے سے ایک ویرالوجسٹ اور سکلز یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر مختار سے بھی کروائی۔ تو یہ تو تھی وائس چانسلر سے ملاقاتیں، اور ابھی 5 وائس چانسلر سے آپ کی باتیں اور کروائیں گے، لیکن کچھ لوگ شاید وائس چانسلر سے بھی اہم ہیں۔ میں ان کے متعلق کہا کرتا ہوں کہ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے۔ تو آج ہماری مظفر آباد میں جو شخصیت ہے جن سے آپ کی بات کروانی ہے، جن سے میں کچھ سیکھنا چاہ رہا ہوں، ان کی پاکستان کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے، میرے وطن کے لیے بڑی سروسز ہے۔ پبلک سروس کمیشن ہو کشمیر کا، یا کسی ضلع کے DC کا معاملہ ہو، AC والا معاملہ ہو، ان سب میں وہ انوالو رہے، سیول سرونٹ ہے، لیکن اس سے بھی جو پیاری بات ان میں شگفتگی والی ہے، اس میں ان میں ہیومن رائٹس والی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھے شاعر، بہت اچھے لکھاری ہیں۔ اچھا میرا تو دل کرتا ہے میں کوئی آدھا گھنٹہ ان کی تعریف کروں۔ اچھا جب تعریف زیادہ کرنے بندہ کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو الفاظ نہیں مل رہے ہوتے، اس کی تسلی نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ اپنے سامنے والی شخصیت سے باتیں کرے اور اس سے انصاف کرے کہ وہ کیا ہے۔ بات کرنے سے پہلے پھر میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، آج کی گفتگو کا محور و مرکز بھی ایجوکیشن ہے، اور اسی ایجوکیشن میں مجھے ان کا ایک مقام یاد آ گیا، اور وہ مقام یہ تھا اکرم سہیل صاحب کا کہ یہ جناب ایک دفعہ جب لٹیا ڈوب رہی تھی آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد کی، انہیں اور ان کے ایک اور ساتھی کو کہا گیا کہ اس یونیورسٹی کا، ظاہر ہے میں بڑی یونیورسٹیوں میں گردانتا ہوں مظفر آباد یونیورسٹی کو، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں، باتیں اور بھی ہوں گی، کہ انہوں نے اس یونیورسٹی کا قبلہ کس طرح درست کیا تھا جو آج کل درست ہے۔ ہاں کبھی کبھی ڈاما ڈول ہوتی ہے چیزیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام نعیم مسعود صاحب، بہت شکریہ، بہت مہربانی جناب، آپ نے بڑا تعارف کرایا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں سر آپ کا تعارف کروا ہی نہیں سکا، آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ میرے ملک کے ماتھے کا جھومر ہے، تعلیم کا بھی، ایڈمنسٹریشن کا بھی، اور فنون لطیفہ کا بھی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی بہت مہربانی، جی بہت مہربانی، جی جی۔ تو ڈاکٹر صاحب ذرا میں اس قصے سے بات شروع کروں گا، شاعری بھی سننی ہے آپ سے، آپ کی کتابوں کے حوالے بھی آئیں گے، اچھی کتابوں کے حوالے بھی آئیں گے، اور میں آپ کی اس کتاب کی بڑی بات کرتا ہوں جو منٹو کا آپ نے ایک افسانہ بتایا مجھے، ٹیٹوان کا کتا، وہ میں اپنے جنگ کالموں میں بھی اور اپنے کئی ٹی وی پروگراموں میں بھی اس کا، وہ دریا کو میں کولے میں بند کر دیا کرتا ہوں ٹیٹوال کے کتے کی بات کر کے۔ تو ایسی چیزیں اور بھی آپ سے پوچھنی ہے، لیکن ہم نے آپ سے گفتگو کا آغاز آپ ہی کی یونیورسٹی سے کرنا ہے جی۔ تو آپ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، جناب اکرم صاحب، جب آپ رجسٹرار بنے
تو کیا ضرورت پیش آئی؟ ایک ایڈمنسٹریشن کا بندہ اکیڈیمیا میں کیوں گیا؟ یہ کیا ناگزیر تھا؟ یہ جو آزاد کشمیر یونیورسٹی میں میری بطور وہاں پر اپوائنٹمنٹ کی تھی جی، میں تو آزاد کشمیر کا ڈی ایم جی کہنے کے اس گروپ سے تعلق کا ڈپٹی کمشنر وغیرہ اس وقت رہا تھا. جی جی تو آزاد کشمیر تو یونیورسٹی میں کوئی جانے کا تو اس طرح کا نہیں تھا میرا بنتا کہ کیوں جاؤں، لیکن جو صورتحال یونیورسٹی میں بن گئی تھی جی کہ وہاں پہ ڈسپلن جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا تھا. وہاں پر تنظیمیں بنی ہوئی تھی، ایک جریدہ تنظیم یعنی گیزٹیڈ آفیسرز کی اور ایک غیر جریدہ جی یعنی نان گیزٹیڈ کی. جی اور یونیورسٹی کا عملی طور پر سارا نظام جو تھا انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا تھا. یہ کس سن کی بات ہے اکرم سید صاحب؟ یہ 97-8 جی جو ہے نا، جی جی 97-8 جو ہے یہ اس زمانے کی بات ہے. صحیح. تو اس میں یہ تھا کہ مثلا چھٹی کا بھی جو فیصلہ وہ وائس چانسلر نہیں کرتا تھا، ایک دن چھٹی ہوگی یا نہیں ہوگی وہ بھی تنظیم جریدہ یا غیر جریدہ نے خود ہی کر کے نوٹس بورڈ پہ لگا دینا تھا کہ کل یونیورسٹی بند رہے گی تو وہ چھٹی ہو جاتی. اس وقت وائس چانسلر صاحب کون صاحب تھے؟ 97 عباسی صاحب تھے نا، تو یہ ریٹائر ہو گئے تھے. عباسی صاحب ہمارے یہاں جب ریٹائر ہو گئے تو پھر اس میں جو نئے 2-3 وائس چانسلر لگے، لیکن وہ جو ہے نا جی کچھ نے تو خود استعفیٰ دے دیا. جی ایک وائس چانسلر جب وہ یونیورسٹی سٹاف کے اندر سے ہی لگائے گئے جی تو وہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے جی کہ میں وائس چانسلر نہیں لگتا، مجھے جو ہے نا جی وہ واپس کیا جائے. صحیح. تو کوئی بندہ جو ہے نا جی وائس چانسلر، چونکہ وہ نظام ایسا تھا کہ اس میں نظام خیر کہنے نہیں چاہیے، بد انتظامی جو تھی وہ انتہا پہ تھی. صحیح. تو ایک دن پھر مجھے چیف سیکرٹری جو تھے اس وقت انہوں نے مجھے بلایا کہ میں آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں رجسٹرار آزاد کشمیر یونیورسٹی کا. تو میں نے کہا جی کہ میرا تو کام ہی نہیں ہے، میں ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہوں، یونیورسٹی میں تو ایک پڑھائی اور علم اور اس طرح کی باتیں ہوتی. انہوں نے کہا نہیں، وہاں پہ جا کر اس کے انتظام کو ٹھیک کرنا ہے، پڑھائی اس کے بعد آئے گی. صحیح. تو خیر مجھے بھیج دیا گیا. تو جب میں وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا جی کہ وہاں پر تو ایک انارکی ہے. وہ جو تنظیموں کے صدر تھے جریدہ غیر جریدہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور بلکہ ایک جو غیر جریدہ کے صدر تھے انہوں نے ایک دن میرے پاس کوئی وفد لائے تو کوئی 100 مطالبات پہ مشتمل ایک ڈاکیومنٹ تھا ان کا، جو انہوں نے مجھے دکھایا کہ جی یہ اس طرح آپ نے چلنا ہے آگے. اچھا، میں نے کہا جی دکھائیں کیا ہے؟ تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آزاد کشمیر یونیورسٹی کا وائس چانسلر، رجسٹرار، ڈائریکٹر فائنینس اور جو امتحانات کا ہے، یہ تینوں شعبوں کے جو بڑے لوگ یہ لگیں گے ہیڈ، یہ تنظیم غیر جریدہ کے مشورے سے لگائی جائے. جی. تو میں حیران ہی رہ گیا کہ یہ کیا. میں نے اس سے کہا یار تو ہوش میں ہے، تو کیا باتیں کر رہا ہے، تو یہ کوئی مجھے سمجھ نہیں تیری بات کی کیا آ رہی ہے. تو کہنے لگے جی نہیں یہ تو یہاں پر اسی طرح چلتا ہے، تو ہم تو اس کے بغیر یونیورسٹی نہیں چلنے دیں گے. صحیح. تو وہ ایک قسم کا ہوتا ہے نا کہ آپ ایل مجھے مار. انہوں نے یہ دستاویز مجھے دے کے مجھے یہ میسج دیا کہ اب ہمارے خلاف کارروائی ہونی چاہیے ایک بہترین قسم کی، کیونکہ اس کے بغیر یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. بالکل درست. تو وہ جو ان کا تھی نا جی مطالبات کی فہرست، پھر اسی کو میں نے کنورٹ کیا جو ہے نا جی 4 شیٹ میں. جی. یہ گریڈ 15 12 14 کے لوگ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پوچھے بغیر یہاں جو ہے نا جی یونیورسٹی کے جو آفیسر ہیں یہ نہیں لگ سکتے. چڑیا بھی. تو میں نے پھر وہی جی جی تو میں نے کہا کہ پھر اسی کو میں نے 4 شیٹ بنایا. اور ان کو بہت سے لوگ پھر جی وہ جو تھے ان کو سروس سے فارغ کیا. اسی طرح کچھ ایسے وقوعات ہوا جس میں تنظیم جریدہ کے جو صدر اور اس کے دوسرے لوگ تھے جی وہ بھی پھنسے. میں نے ان کے خلاف بھی کارروائی کی اور ان کو بھی یونیورسٹی کی سروس سے فارغ کیا. کچھ لوگ جو تھے آپ کے اکیڈمیا میں بھی تھے جو کہ یعنی کہ جو اپنی پڑھائی سے زیادہ اور معاملات میں دلچسپی لیتے تھے. ہمارے یہاں اکرم سہیل صاحب آئی ایم ویری مچ سوری ٹو سے دس، میرے دوست اس سے نالا بھی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک پروفیسر مافیا بھی ہے جن کا ذوق پلیجرزم ہے، جن کا شوق سیاست کرنا ہے، جن کا کام ایڈمنسٹریشن کو تنگ کرنا ہے، جن کا کام گینگ اپ ہونا ہے، جن کا کام طلبہ کو انگلیوں پہ نچانا ہے.
تو یہ ایک مافیا بہرحال آل اوور کا پاکستان ہے، اور یقیناً اس وقت کشمیر میں بھی ہوگا. لیکن ایک میرا چھوٹا سا ننا سا سوال لے لیجیے، کیا 1997 میں کوئی طلبہ تنظیم بھی وہاں ڈومیننٹ تھی آپ کی یونیورسٹی میں؟ طلبہ تنظیم، طلبہ تو سب سے جو ہے نا جی وہ مظلوم طبقہ تھا. وہ تو کہتے تھے جی کہ اس معاشرے سے جان چھڑائیں. لیکن وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں وہاں سے یونیورسٹی میں تقریباً میں کوئی 1 سال رہا، اور وہاں سے جب میں فارغ ہوا تو طلبہ نے ایک بہت بڑا فنکشن کیا میرے اعزاز میں. اکرم سہیل بھائی، انہوں نے سمجھ لیا ہوگا نا کہ جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ رنگ باتیں کرے اور باتوں سے خوشبو آئے، اور اس کا دوسرا مصرع انہوں نے جانا کہ درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے. تو آپ کی آمد تو ان کے لیے یہ خوش نمائی تھی، ایک رہنائی تھی. تو آپ کے اس وقت وائس چانسلر کون تھے آپ کے ساتھ؟ یہ ہوا نا جب میں رجسٹرار گیا نا جی، تو اس وقت کچھ ایسا چارج تھا چیف سیکرٹری کے پاس ایز اے وائس چانسلر. کون چیف سیکرٹری اس وقت؟ یہ میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا. تو وہ تھے، تو ان کو میں نے کہا جی کہ آپ ایک ہول ٹائم یہاں پر وائس چانسلر لگائیں. اور وہ مجھے پوچھنے لگے کہ کس کو. تو میں نے ہمارے ایک سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو تھے خلیل قریشی صاحب، بڑا نام اور بہت آنےسٹ، بہت کمپیٹنٹ آدمی. تو میں نے کہا جی انہیں ریکویسٹ کریں، اگر وہ مان جاتے ہیں تو ان کو یہاں پر بھیجیں، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے اور ان کا ایڈمنسٹریشن کا بھی تجربہ ہے. تو یہاں پر علم اور کلاسیں اور پڑھائی تو اس وقت ہوگی جب اس کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہوگی. اگر اس کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں ہے اور لا اینڈ آرڈر یہاں بحال نہیں ہے اور قانون کی رولز کی بالادستی نہیں ہے، تو آپ جو مرضی کرتے رہیں، یہ یونیورسٹی نہیں چل سکتی. تو اس وقت پھر انہوں نے خلیل قریشی صاحب کو 3 سال کے لیے وہاں پر وائس چانسلر جو ہے نا جی وہ اپوائنٹ کیا. اور پھر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پھر جو آج تک آزاد کشمیر یونیورسٹی چل رہی ہے، یہ اس زمانے کی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر وہ لالسنس کی بات تھی. تو میں نے وہاں پر پولیس ایکشن بھی کروایا کچھ لوگوں کو پکڑنے کے لیے کیمپس کے اندر دن کو، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ قانون جو ہے یہ ڈنڈا بھی ہوتا ہے. اگر ہم لالسنس کریں گے تو اس کا بھی قانون کے پاس علاج موجود ہے. بالکل. تو وہ آپ کو میں بتاؤں تو ایک آپ نے جو یہ بات کی ہے نا کہ جی مافیا بن جاتا ہے، اس میں ایک گزارش یہ ضرور کروں گا کہ دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے علم، پی ایچ ڈی، ایم فل، سارا کچھ پڑھانے کے حوالے سے، تو اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن جب آپ ایک آدمی کو ایڈمنسٹریشن کی ٹاپ جو ہے وہ سلاٹ پہ بٹھاتے ہیں، تو اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ سروس رولز کیا ہیں، فائنینشیل رولز کیا ہیں، جو باقی کے نظام جو وہاں پر سینکڑوں کے حساب سے آپ کا پورا وہ جو قوانین کا مجموعہ ہوتا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے تو کیا نہیں ہے. تو وہ پھر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، جو ان کا آگے سٹاف ہوتا ہے، جو کچھ وہ لکھ کر دیتے ہیں اسی پہ وہ جو ہے نا ایک قسم کا وہ اپنے سٹاف کے یرغمال بن جاتے ہیں. بالکل. میری یہ گزارش ہوگی کہ ٹھیک ہے آپ پی ایچ ڈی اور ایجوکیشن یا یونیورسٹی کے لوگوں کو ہی وائس چانسلر لگائیں، لیکن ان کو وائس چانسلر لگانے سے پہلے 2-3 مہینے کا ایک کورس ضرور کرائیں، جس میں انہیں ایڈمنسٹریشن کی جو کچھ بیسک باتیں ہیں وہ ان کو سکھائیں. ان کو جتنے بھی سروسز لاز ہیں، فائنینشیل ایڈمنسٹریشن رولز ہیں، دوسرے جو رولز آف بزنس ہے، یہ سارا ان کو، تاکہ وہ ایڈمنسٹریشن کو بھی سنبھالیں. میں اس حوالے سے آپ نے میرے منہ کی چھین لی آپ نے سر. اکرم سہیل صاحب، میری ایک تجویز ہے، میں نے کئی لوگوں کو یہ دی، میں نے چانسلرز کو بھی دی، کہ جو آپ کی کسی بھی یونیورسٹی کے 4-5 سینئر پروفیسرز ہوتے ہیں جن میں کچھ گٹس ہیں کہ دے کین بیکم وائس چانسلر، تو آپ کو شروع میں انہیں فائنینس کے متعلق، ایڈمنسٹریشن کے متعلق محسوس اور غیر محسوس انداز میں ان کی ٹریننگ کروا لینی چاہیے. دیکھیں وہ ڈین بھی رہیں گے، ٹریننگ کام آئے گی، وہ رجسٹرار بنیں گے، ٹریننگ کام آئے گی، وہ ریٹائر بھی ہو جائیں گے، ٹریننگ کام آئے گی. اور جب ہم ایک سی ایس پی آفیسر کی ٹریننگ کراتے ہیں، میں تو اس چیز کا بھی قائل ہوں، وائس چانسلر سے بات ہوئی کہ میں نہیں مانتا پی ایچ ڈی بندہ ہو تو اس کا مطلب ہے اسے پڑھانا بھی آتا. بھائی ہی اور شی ڈیڈ ریسرچ، اسے پڑھانے کا کیا مطلب، اس کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. اور آپ کے پاس تو ٹیم میں ایک کمال ادارہ ہے جہاں یہ ہر قسم کی ٹریننگ ہو سکتی ہے. جی بالکل، جی بالکل، پاکستان میں ادارے موجود ہیں
جی اور جی بالکل میں آپ سے اس بات کی اتفاق کرتا ہوں کہ پڑھانے کے لیے بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. جی دیکھیں نا بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے ریسرچ کی ہے اور پی ایچ ڈی کر لی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پڑھایا کس طرح جاتا ہے یا لوگوں سے پڑھانے کا کام کس طرح لیا جا سکتا ہے. میں پروفیسروں کا ایک عالم بتاؤں, آپ انجوائے کریں گے میری بات. سارا آئی ایم سوری میں آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں بار بار, کیونکہ میں نے آپ سے سیکھنا ہے. تو جو ایک میرے جیسا نلائق طالب علم ہوتا ہے تو اس کے معصوم سے سوال آتے ہیں. ایک یونیورسٹی کا میرے سامنے ایک اکرم سہیل بھائی کیس آیا, تو وہاں 2-3 پروفیسروں میں لڑائی تھی. انہیں اپنے سروس رولز کا ہی نہیں پتا تھا کہ ایک بندہ سینئر کس طرح ہوتا ہے. ایک کہتا ہے کہ یار میں بے شک تم سے جونیئر ہوں, بے شک میری پبلیکیشنز کم ہے, بے شک میری سائٹیشن کم ہے, بے شک میں نے پی ایچ ڈی اور جو پروڈیوس کیے ہیں فل وہ کم ہے, لیکن میں تم سے ڈین پہلے بن گیا تھا. پاس یہ ثابت ہوا کہ میں سینئر ہوں. لیکن جہاں پروفیسرز کو اپنی سینیارٹی نکالنا نہ آتا ہو اور وہ اس سے ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کی طرح لڑیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ میں ایسے پروفیسرز کو اپنا محترم اپنا رہبر تو مانوں گا, لیکن انہیں یہ کہنے کی جسارت ضرور کروں گا بھئی چھوٹے چھوٹے ایرر نکال لیں, آپ مستقبل کے معماروں کو پروان چڑھا دیں. تو یہ ٹریننگ کا حصہ ہے, یہ پروفیسرز کو نہیں آتی. میں بحثیت ٹیچر خود اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں اور میں اپنے پروفیسرز کو کہتا ہوں اسے تسلیم کیجئے ورنہ کام نہیں چلے گا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپ نے کیسے مینج کر لیا سارا کچھ, آپ نے کیسے نتھ ڈال لی سب کو؟ دیکھیے نا وہ ہمیں ہمارے پاس میرے بلکہ وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یونیورسٹی میں جو ہے نا یہ ڈسپلنری رولز نافذ ہی نہیں تھے. ہوتا ہے نا جیسے یہ سول سروینٹ ایکٹ کے خلاف کہ جی یہ کاروائی کرے گا فلاں اس کی سزا ملے گی, وہ رولز ہی نہیں تھے. اس لیے لوگوں کو تصور ہی نہیں تھا کہ اگر ہم سول سروینٹ ہوتے ہوئے یونیورسٹی کے ملازم ہوتے ہوئے اگر ہم یہاں پر لالسنس کر رہے ہیں, یونیورسٹی کے امن کو تباہ کیا ہوا ہے, یہاں پر ہم نے اپنی مناپلی اور بدماشی قائم کی ہوئی ہے, تو ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی ہے یا نہیں. تو میں نے پھر وہاں پر جا کر یہ جو ڈسپلنری رولز ہیں یہ نفاذ کر کے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ان جو اس طرح کا کنڈکٹ ہے اس کا علاج کیا ہے. تو وہ جا کر پھر ہم نے وہ رولز نافذ کیے, ان کے خلاف کارروائی کی, اور ان میں سے تو بعض ایسے بھی تھے کہ جو سپریم کورٹ تک بعد میں گئے اور سپریم کورٹ نے بھی ان کو بحال نہیں کیا. وہ ہم نے ایسا پکا کام کیا. آپ حیران ہو کہ اکرم سہیل صاحب کے سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو وہ وائس چانسلر کا بڑا حیا کرتا ہے. عام طور پہ ان کے خلاف ڈیسیجن نہیں دیے جاتے, ڈائریکشن دی جاتی ہیں, اور ان ڈائریکشن کو میں بہت سارے وائس چانسلرز کو جانتا ہوں جن میں آپ کے کچھ دوست احباب بھی شامل ہیں, وہ اس کو بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم وائس چانسلر کو ایکسیلنسی کہتے ہیں اور وہ قانون کی پرواہ نہ کرے, کیا وہ بندہ اس قابل ہے کہ اسے بطور وائس چانسلر سلیوٹ کیا جائے؟ دیکھیے نا اس کے لیے جو طریقہ دیکھیں, جب بھی کوئی ہم ایڈمنسٹریشن میں بھی یا عام زندگی میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ یا انسانی جسم میں بھی کہیں درد ہو رہا ہے تو بندہ دیکھتا ہے کہ یہ درد ہو کیوں رہا ہے, یا یہ معاشرے میں یہ پرابلم ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے. ہمیں وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. یونیورسٹی کے جو آپ کے وائس چانسلر یا باقی کے بھی جو 3 بڑے عہدے ہوتے ہیں, جو کنٹرولر ایگزام رجسٹرار ہیں, فائنینس والے, ان تینوں کے لیے میں یہ جو تجویز دوں گا, اور یہ آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن تک یہ تجویز میری پہنچائیں کہ جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہوں ان کو ضرور کم از کم 3-4 مہینے کی ٹریننگ جو ایڈمنسٹریشن کی, رولز ریگولیشن کی, قواعد کی, ان کو کرائیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ ہم نے جا کر پڑھانا نہیں ہے کلاس میں, ہم نے ایڈمنسٹریشن چلانی ہے. تو ان کو یہ جو ہے جی یہ ان سارے قواعد کا, ان ایڈمنسٹریشن کے جو ہیں جو کچھ اس کے لیے بیسکس ہوتی ہیں وہ ان کو آئیں, اور یہ اس وقت تک اس کو بندہ اگر فرض کیا تو اس کو آپ اپوائنٹ بھی کرتے ہیں تو اس وقت تک اس کو چارج نہ دیا جائے جب تک کہ وہ کم از کم 4 مہینے کا کورس کسی سول سروس اکیڈمی میں یا کہیں جا کر یہ لوگ نہ کریں. ان کو اگر آپ رولز ریگولیشن یہ ساری چیزیں سکھائیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان وائس چانسلر کی جو ایفیشنسی ہے یہ
मल्टीप्लाई कर जाएगी। अकरम सैयद साहब, तीरगी में देखने को चश्मे बीना चाहिए और आपने अपने चश्मे बीना का इस्तेमाल किया। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं कि ट्रेजरर हो, रजिस्ट्रार हो, कंट्रोलर हो और वाइस चांसलर, ये किसी भी यूनिवर्सिटी के 4 सुतून है। अगर ये चारों सुतून बैठ के अपने एक्ट का स्टडी सर्कल ही ना करें, फिर उससे भी बड़ी बदकिस्मती के जो हमारे चांसलर होते हैं, जैसे आपके यहाँ चांसलर जो है वो आपके सदर मोहतरम है, पता नहीं आप चीफ एग्जीक्यूटिव उनसे ये सब कुछ छीनने के मूड में है, छीनते हैं नहीं छीनते। हमारे यहाँ पंजाब में ज़ाहिर है या दीगर सूबों में गवर्नर चांसलर होता है और मुझे ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिवर्सिटियों के ये एक्ट्स नहीं पढ़ते। और उससे भी बड़ी दुख की बात है कि हम A to Z कश्मीर से ग्वादर तक और सिकंदू से कराची तक हम यूनिवर्सिटियों के एक्ट्स एक जैसे क्यों नहीं करते। मैं ये मानता हूँ कि पुरानी यूनिवर्सिटीज के नहीं हो सकते। बाबा यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, बाबा यूनिवर्सिटी है कराची यूनिवर्सिटी, आपकी एक यूनिवर्सिटी बाबा यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो नई यूनिवर्सिटी आ रही हैं, जो आज के बाद आएंगी, क्या हम इनके एक एक्ट्स क्यों नहीं करते। हम कहते हैं यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए एजुकेशन में, और यहाँ पर आके हम बात पे गौर ही नहीं करते। एक बात मैं आपसे और, आई एम सॉरी मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसका फायदा उठा रहा हूँ। मुझे एक बात ये भी समझनी है कि आपके ख्याल में एक वाइस चांसलर की सर्च कमेटी के लिए लोग बैठे हों, एक पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी प्रोफेसर या किसी ऑफिसर की सिलेक्शन के लिए बैठे हों, क्योंकि आप पंजाब की, पाकिस्तान की दीगर यूनिवर्सिटियों के सिलेक्शन बोर्ड में भी रहे, आप पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के सिंडिकेट में भी रहे, तो ये सिंडिकेट सिंड्रोम जो हम इसमें मुब्तला हो जाते हैं, या जो क्राइम सिंडिकेट के मामला हैं, या जो सिलेक्शन बोर्ड के मामला हैं, यूनिवर्सिटियों के बिगड़े हुए हैं। हाँ, मैं ये एतराफ करता हूँ और मैं ये वादे कहता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट बहुत बेहतर है यूनिवर्सिटियों की रिक्रूटमेंट से। आप मुझसे इत्तेफाक करें या ना करें ये आपकी मर्जी, लेकिन सजेशन जरूर दीजिएगा प्लीज, बल्कि एडवाइस कीजिएगा हमें। जी देखिए, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना जी, मैं इस सिलेक्शन के प्रोसेस से भी थोड़ा सा, अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन है मैं उस पर बात करूं प्लीज। मतलब मुझे बहुत से प्रोसेस कमीशन में भी, यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट या उसकी ये जो आपके सिलेक्शन बोर्ड्स में भी, पाकिस्तान में भी मेंबर में रहा हूं। मुझे जो एक चीज जो मैं दुख के साथ आपके नोटिस में ये लाऊंगा कि क्वालिटी एजुकेशन इवन PhD के लोगों की वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। कट पेस्ट जिसे हम प्यार से प्लेजरिज्म कहते हैं कि लाहौर से कैंडिडेट आए, लाहौर हमारा दिल है पाकिस्तान का जी, उस और इकोनॉमिक्स का वो बंदा प्रोफेसर के लिए वो इंटरव्यू दे रहा हो सिलेक्शन बोर्ड में जी। मैंने उससे पूछा, यार ये अल्लामा इकबाल ने भी कोई इकोनॉमिक्स पे किताब लिखी थी? मुझे पता है कि अल्लामा पूछा था, मुझे भी नहीं तो ना मुझे कहते ना अल्लामा इकबाल ने तो वो तो शायर है, उससे तो इकोनॉमिक्स पे कोई किताब नहीं लिखी। मैंने कहा यार तू रहता किस जगह पे है? वो उसी एरिया में बताने लगा जहाँ पर हजरत अल्लामा इकबाल रहते थे, उस आगे वाले एरिया में। तो मैंने कहा यार तेरे पड़ोस में है, तू गुजरता है तो अल्लामा इकबाल का घर आता है जी। तो कहीं वहां पर खड़े होकर पूछ किसी से कि अल्लामा इकबाल की जो पहली किताब है जी, वो है ही इकोनॉमिक्स पे और इल्मुल इक्तिसाद है, जो अगर तूने वो नहीं पढ़ी तो तुझे कुछ पता नहीं होगा कि जो इकोनॉमिक्स है क्या। मैंने कहा वो एक इतनी बड़ी किताब है कि उसके पढ़े बगैर मैं कहता हूँ मैं किसी को नहीं मानता कि वो इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है सर। तो वहां के बल्कि और भी लोग बैठे थे, लगे जी ये तो हमारे लिए भी एक नई इतला आपने दी है, इसका नाम लिखाएंगे क्या है, हम जाकर लाहौर से पता करेंगे। तो मैंने कहा यार मैं आपको किताबें भेज दूंगा, मेरी काफी सी लेके रखी हुई है। तो जो बाकी मतलब मैं आपको बताऊं कि एक वो थे ज्योग्राफी के एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो उनसे मैंने पूछा कि यार बताओ ये जो पाकिस्तान में ये जो बादलों का और बारिशों का निजाम है, इसमें ये कहाँ से ये जनरेट होता है, कहाँ से आता है, किधर जाता है, तो ये जरा बता। तो एक तो जवाब देने लगे कि अल्लाह मियां का हुक्म होता है जी, बारिश होती है तो ये सारा निजाम चलता है। मैंने कहा इसमें तो भाई शक ही नहीं है, ये सारा निजाम ही अल्लाह मियां ने बनाया हुआ है। लेकिन अल्लाह मियां ने निजाम क्या बनाया इसकी तो तुझे इल्म होना चाहिए।
تو میں آپ کو بتاؤں جی کہ 2 پروفیسر تھے، اسی طرح کا اس سے بھی سوال پوچھا، دونوں کو ہم نے فیل کیا. اب جغرافیے کے وہ ایسوسیٹ پروفیسر کے لیے آئے ہوئے تھے جی کہ جی ان کو اتنا نہیں پتا کہ جی وہ بس کہتا ہے. تو میں ایک گزارش کروں گا جی کہ یہ جو آپ کی پی ایچ ڈی اور ایم فل کی جو یہ ڈگریاں دینے کا نظام ہے جی، یہ اصل خرابی میں نے جو دیکھا ہے کہ وہ اس میں ایک کامن، میں نے LLB کیا ہوا ہے اور پولیٹیکل سائنس میں MA کیا ہے. میں کوئی وہ نہیں کہ میں کہوں جی کہ میرے پاس بہت بڑا کوئی علم ہے، لیکن ایک کامن مین کا، ایک ایسے کامن مین جو میں پڑھتا رہا ہوں یا جو کچھ مجھے پتا، کیا ایک پی ایچ ڈی یا ایم فل کا بندہ جو میں نے ریسرچ کی ہے اس کو اتنا جواب نہیں دینا چاہیے. تو میرے بھائی میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ کا یہ جو ڈگریوں دینے کا سسٹم ہے یہ کٹ پیسٹ کا، اس کو آپ اب مجھے بتائیں نا، یہاں پر پاکستان میں ہزاروں لوگ PhD ہیں، ایک چیز مجھے بتا دیں جو کہ ان کی مارکیٹیبل ہو. میں معذرت کے ساتھ ہی تمام PhD سے معذرت کرتا ہوں. نہیں ڈاکٹر صاحب، اکرم سیل صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں یہ کہا کرتا ہوں آسان لفظوں میں کہ جب تک پی ایچ ڈی میں اور ایک استاد پرائمری سے لے کے یونیورسٹی تک کا ہو اور پی ایچ ڈی ریسرچر ہو، جب تک اس میں عاشقی نہیں آئے گی تو ہی اور شی از ناٹ سنسیئر ٹو سبجیکٹ، ناٹ سنسیئر ٹو ایجوکیشن. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا، عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا. تو یہ عشق کا معاملہ ہے. دیکھیں ایجوکیشن عشق کا معاملہ ہے، اس میں میں نے بھی بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں. لیکن ایک میں عرض کروں، آپ کی بات سے ہی بات نکلی. دیکھیں یہی وجہ ہے نا کہ آج جب وائس چانسلر کے لیے ریکروٹمنٹ ہوتی ہے تو ہمیں امپورٹڈ لوگ لانے پڑتے ہیں، اور جن کی پی ایچ ڈی باہر سے ہیں، اور باہر میں صرف ٹاپ 100 یا 200 یا 300 یونیورسٹی ٹاپر ہیں جو رینکنگ میں ان میں سے ہیں، تو ان کو مارکس کریڈینشیا میں زیادہ ملتے ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ دکانداری بند کریں. اگر ہماری پی ایچ ڈی اچھا نہیں، ہماری پی ایچ ڈی اسکالر اچھا نہیں، ہماری یونیورسٹی اچھی نہیں، ہمارا استاد اچھا نہیں، تو کیا ہے پھر فائدہ؟ لیکن ظاہر ہے ہم بند تو نہیں کریں گے. ہم ان کا معیار بہتر کریں، اچھی سی آنکھیں کھولے سویا ہوا محل نہ بنے. اور ہمیں اپنی پی ایچ ڈی میں اور باہر کی پی ایچ ڈی میں، پتہ نہیں آپ اسے ایگری کریں نہ کریں، میرا سوال بھی یہی ہے، ہمیں اپنا کیا ایک نمبر سملر نہیں رکھنے چاہیے. اگر ہم باہر کی یونیورسٹی کے اپنے وائس چانسلر کے لیے جہاں کی پی ایچ ڈی کے کم رکھتے ہیں، باہر کے زیادہ رکھتے ہیں، اور باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ ڈائریکٹر چھوٹی موٹی پوسٹ پہ ہوتے ہیں، وائس چانسلر بھی نہیں ہوتے، اور وہ ہمارے آگے ایکو سسٹم میں سیٹ بھی نہیں ہوتے، تو کیوں ہم اپنی پی ایچ ڈی کو رسوا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اسے روکنا نہیں چاہیے؟ کیا کہتے ہیں؟ بالکل روکنا چاہیے. اپنا دیکھیں، یہ جو احساس کمتری ہے کہ ہماری ہے تو ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کو معیار اپنا بلند کر کے اس کو اس کے ایکول کرنا چاہیے، تاکہ جب آپ کی وہ بنے تو اس کی جو ہے وہ ایکویلنس ہو. اور اس کے لیے 2 سٹیپ جو ہے جی کہ اپنی پی ایچ ڈی کا معیار کے لیے یہ اس کو ریویو کرے، جو ہے کسی جو جن لوگوں کو ہم پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں کیا وہ واقعہ عالمی معیار کے مطابق. دیکھیں نا، جب پی ایچ ڈی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بندے نے کوئی چیز انوینشن کی ہے، وہ چیز بتائی ہے جو پہلے سوسائٹی میں، معاشرے میں نہیں تھی، کوئی نئی دوائی ایجاد کی ہے، کوئی نئی تھیوری دی ہے، کوئی نئی فلاسفی دی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی، اور اس کی فلاسفی کو ہم نے امپلیمنٹ کر کے یہ سوسائٹی کو جو ہے جی بینیفٹ ہوا ہے. پی ایچ ڈی تو اس کو کہتے ہیں. ہم نے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد سوسائٹی کو میں نے کیا دیکھیں نا، مارکیٹیبل کا میں لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ وہ جب پی ایچ ڈی کرے تو لوگ جو ہمارے تجارتی ادارے ہیں جس سے بھی متعلقہ ہے وہ دوڑے اس کی طرف کہ یہ اس بندے کی نئی انوینشن ہے، نئی جس نے چیز کی ہے، آئے ہم اس کو اپنے ادارے میں، اپنے فیکٹری میں، اپنے کارخانے میں، اپنے شعبے میں لا کر ہم اس کو مارکیٹ جو ہے وہ آگے کریں. مجھے نہیں پتا کہ کوئی آپ ہمارے جو سینکڑوں ہزاروں لوگ پی ایچ ڈی ہیں ان کی کوئی ایک چیز بھی، کوئی آپ کی اکنامکس ہو، میڈیکل ہو، پولیٹیکل سائنس میں ہو، کسی بھی شعبے میں زندگی کے ہماری کارپوریٹ ورلڈ ہے اس میں کسی بھی شعبے میں کسی کی پی ایچ ڈی مارکیٹیبل ہوئی ہو. میں معذرت کے ساتھ نہیں آپ بڑی جدید بات کر رہے ہیں، بڑی جدید بات. جی میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اکرم سہیل بھائی سناتا ہوں کہ پچھلے دنوں جنگ یونیورسٹی میں کچھ 6-7 وائس چانسلر بیٹھے تھے
اور ان کی ایک نیشنل کانفرنس تھی ریسرچرز کی. مجیز کو انہوں نے موقع دیا کہ میں ایمرجنگ جو ٹرینڈ ہے ہائر ایجوکیشن پہ اس پہ بات کروں. تو جب جانے سے پہلے میں نے 2-3 دن پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ اس میں لینگویج کا رول اہم ہوگا, انگلش بہت اچھی ہونی چاہیے, پھر ICT کا رول بڑا اہم ہوگا, انفارمیشن اینڈ کمپیوٹر ٹیکنالوجی. پھر انہوں نے کہا کہ انڈسٹریلائزیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ بالکل جدید بات کر رہے ہیں. پھر انہوں نے باقاعدہ لفظ سے ایک یہ پوائنٹ استعمال کیا جس کی ابھی آپ نے بات کی, مارکیٹائزیشن. اگر یہ چیزیں نہیں ہے, اگر انڈسٹریل نہیں ہے, اگر انٹرپرنیورشپ نہیں ہے یونیورسٹیز میں, تو پھر یونیورسٹی نہیں ہے. یونیورسٹی میں سوال اٹھائے جاتے ہیں, ریسرچ کی جاتی ہے. تھرسٹی کرو پڑھتا پڑھتا آ کے, تھرسٹی کرو پڑھاتا پڑھاتا جا کے بندہ یونیورسٹی میں ترقی نہیں کر سکتا. مجھے پتا ہے سر, آپ ایک سوال میرا گول کریں گے, اب میں نے آپ کو محبت سے گول نہیں کرنے دینا. مجھے بتائیں واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا پبلک سروس کمیشن, جنرل جو کمیشن ہے, اینڈ یونیورسٹی کمیشن, یونیورسٹی ریکروٹمنٹ کمیٹی ریگارڈنگ اپوائنٹمنٹس. آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیے کہ پروسیس کمیشن کی جو یعنی ممبر آپ پہ وائس چانسلر اپنا اثرات مرتب کرتا ہے کہ نہیں سر؟ جی بالکل میں اتفاق کرتا ہوں جی کہ پروسیس کمیشن کا ایک سلیکشن ہے. دیکھیے 9 پرچے 13 پیپر آبجیکٹو سبجیکٹو یہ کچھ کر کے تو ایک بندے کو جو ہے نا جی وہ سلیکٹ کرتے ہیں جی, اور پھر اس کے بعد ہے کہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے سارا کچھ. لیکن جو یونیورسٹی کی سلیکشن ہے اس میں نے دیکھا ہے کہ بس وہ لوگ آتے ہیں, آپ نے پہلے سے ان کی وہ مارکنگ کی ہوتی ہے کہ اس کے PhD کے اتنے نمبر ہیں, اس کے فلاں ہیں, فلاں وہ جو فارن کا اس سے اتنے دیے ہیں, جو لوکل ہے اس نے یہ کیا ہے. اور اس میں وہ جو ایک بندے, اور پھر دیکھیے نا ایک انٹرویو میں آپ کتنا 5-10 منٹ کے انٹرویو میں کتنے کسی آدمی کو جج کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ کنیکشن بھی ہوتے ہیں سر, جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ آ جاتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں وہ 2-3-4 دفعہ تو بالکل ایسے مجھے سامنے ہوا کہ جی یہ آلریڈی جو ہے نا یہ ہوا ہے ان کا آپس میں بندوں کا. تو دیکھیے ایک ڈسکریشن جو ہے یہ اچھی چیز ہے, یہ ہونی چاہیے. لیکن جو سلیکٹ کرنے والے ہیں وہ بھی کسی ضابطے کے اور کسی ڈسپلن کے پابند ہونے چاہیے تاکہ وہ بھی ان کے ہاتھ میں بھی اتنا نہ ہو کہ وہ جو ایک ایل ہے اس کو نیل کر دیں اور نیل کو ایل کر دیں. میں اگر آپ اجازت دیں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے, ایک عرض کروں آپ کی موجودگی سے, آپ سے گفتگو کے دوران فائدہ اٹھاتے ہوئے. میں اکرم سہیل صاحب یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک وائس چانسلر آپ کی ریاست میں پسند آ گیا, وہ کشمیر کے لیے ہے اور بندہ کراچی میں ہے, تو آپ اس کو آفر دیں. آپ بیٹھے ہیں بلوچستان یونیورسٹی میں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک وائس چانسلر بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ میرپور میں رہتا ہے یا وہ باغ میں, آپ اس کو آفر دیں. آپ چونکہ بطور چانسلر, آفر دینے والا بطور چانسلر بہت انڈیپینڈنٹ ہے اور وطن عزیز سے محبت کرنے والا بندہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں 2010 سے پہلے اسی طرح ہی ہوتا تھا. تو اس میں کیا حرج ہے, چھ جائے کہ آپ نے ڈرامہ کر کے سرچ کمیٹی کا اور ایک فضول سا سفارشی بندہ لانا ہے. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جو وائس چانسلر ہے اس کو اس کی ایکٹ بہت اجازت دیتا ہے. اگر وہ عاشق ہے تعلیم کا, اگر اسے عشق ہے اپنی جاب سے, تو وہ کسی کو بھی نتھو خیرے کو دے آفر, چاہے وہ چیچوں کی بلیاں میں رہ رہا ہو, چاہے وہ کہیں رہ رہا ہے, چاہے وہ مظفر آباد رہ رہا ہے, تو ایک اوپن آفر اسے دی جائے. میں کہتا ہوں تشتری میں رکھ کے آفر دی جائے, پھر وہ کام بھی کرے گا اور ذمہ داری بھی آئے گی وائس چانسلر پہ. یہ وائس چانسلر ڈرامے کیا کرتے ہیں کہ مرضی اپنی کا بندہ اور پروسیسنگ کروا لے سلیکشن بورڈ سے. تو آپ کیا کہیں؟ یہ المیہ ہے, یہ ہماری جو پوری سوسائٹی ہے جی, یہ اسی کا ایک ریفلیکشن ہے, یہ سمجھ لیں. اور یہ بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. اور سلیکٹ کمیٹی جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کے لیے جس کو آپ جو ہے نا وہ سرچ کمیٹی کہتے ہیں, وہ سرچ کمیٹی بھی جو ہے نا جی بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ اس طرح اس کی سلیکشن نہیں ہوتی ہے. یہ بلکہ
پہلے سے ہی سارا اور وہ میرٹ پہ نہیں ہوتا. اور دیکھیں نا کیوں نظام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. نظام ٹھیک نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے اوپر ہم جس بندے کو بٹھاتے ہیں اس کی سلیکشن خود جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہوتی, تو پھر آگے تو اس میں ٹرانسپیرنسی اور ایفیشنسی جی جو ہے یہ بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. اور یہ دیکھیے یہ جو آپ کا HEC ہے یہ کس لیے بنا ہوا ہے؟ اس کی بنیادی جو اس کا کام ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمام یونیورسٹیوں کے لیے ایک جو ہے وہ ایک میگنا کارٹا جس کو کہتے ہیں یہ وہ ہے کہ یہ بھائی یہ سلیکشن کا طریقہ کار ہوگا اور اس میں یہ مائنیوٹ کیونکہ ان کا تو تجربہ ہے نا. یہ جو HEC کا مطلب ہے آپ کا ہائر آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں لیکن آج کل میں تجربہ نہیں دیکھ رہا HEC میں. آج کل میں بھی HEC میں اقربا پروری کو شباب میں دیکھ رہا ہوں. آئی ایم سوری. تو دیکھیں پھر المیہ پھر اس کے بعد کیا پھر میں آپ کو ایک دلچسپ بات کیونکہ آپ میری باتیں سمجھتے ہیں جو باتیں وائس چانسلر سے کرتا ہوں تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے حالانکہ وہ ویژنری ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا المیہ سناتا ہوں, ایک مرثیہ اور نوحہ سناتا ہوں. پچھلے دنوں کامسٹ یونیورسٹی میں وائس چانسلر لگانا تھا, 10 بندوں کا اس میں شارٹ لسٹ ہوئے تو ایک بندہ تھا اس کے کریڈنشیا کے نمبر تھے 50 میں سے 48. اچھا اکرم سید صاحب کتنے تھے؟ 50 میں سے 48. اور اس کا جب انٹرویو تھا وہ بھی 50 نمبر میں سے تھا اور اسے 50 میں سے جب انٹرویو میں نمبر دیے گئے تو وہ دیے گئے 18-20. ذرا غور کیجیے. اور آپ نے لفظ ظلم بول دیا حالانکہ میں آپ سے بعد میں یہ لفظ ظلم کی داستان سننا چاہتا تھا. اب ہوتا کیا ہے, ایک بندہ ہے اس کے کریڈنشیا میں 48 ٹاپر کے مقابلے میں وہ 9th نمبر پہ ہے اور اس کے نمبر ہے 38. 38. اور جب اس کو انٹرویو میں نمبر دیے جاتے ہیں 48. جی ذرا غور کیجیے گا. تھوڑا سا اپنا جو ہے پولیس کمیشن کا میں تجربہ اپنا میں یہ بات مکمل کر لوں سر. اب جس کو آپ نے جو 9ویں نمبر پہ تھا شارٹ لسٹنگ میں کریڈنشیا میں جس میں آپ کے پیپر تجربہ سارا کچھ ہے اور آپ اس کو انٹرویو میں 48 نمبر دیں گے اور جس کے ادھر 48 تھے اس کو آپ 20-22 دیں گے, آپ کو یا اس سے دشمنی ہے یا اس وقت وہ بولا تھا بہرا تھا یا وہ اس وقت گونگا تھا یا اس وقت آپ اندھے تھے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. وگرنہ اتنا فرق نہیں آتا. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ کسی کو اوپر لانا چاہتے ہیں. ایک کرپشن ایسے بھی کی جاتی ہے فار دا ویلفیئر آف سوسائٹی, فار دا ویلفیئر آف ڈپارٹمنٹ. تو ایسی بھی کرپشن آپ کریں تو اس کو سائنٹیفکلی کرنی چاہیے. اور دکھ کے ساتھ یہ بتاؤں آپ کو یہ کامسٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے چناؤ کے لیے ہوا ہے. جب کینیڈا امپورٹڈ بندے کو یہاں بلایا گیا تو اس نے بڑے بڑے سے کہا ابھی میں فارغ نہیں ہوں, جون میں آؤں گا. اچھا. تو دس از دا اسٹوری. جی پلیز اپنی بات جاری رکھیے گا, آپ کچھ کہنے کا. میں تھوڑا سا جب ہم پروسیس کمیشن میں یہ گئے تو بلکہ ہم سے جو پہلا پروسیس کمیشن تھا وہ بھی تھوڑا کنٹروورشل ہو گیا. تو پھر ہم نے سوچا اور یہی یہاں پر ہمیشہ یہاں بھی یہ لوگوں کا اعتراض ہوتا تھا جی کہ جو ممبر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلے سے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے یہ نمبر دے کے جو ایک جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ادھر 48 ہے اور ادھر اس کو 18 دے کر اس کو پیچھے کر دیا گیا. تو میں جو ہم نے خود تو آپ جس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ ڈسکشن پہ لوگوں کو اوپر نیچے کر کے پسند کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. سر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو پروسیس کمیشن کے امتحانات جب ہم نے شروع کیے تو ہم نے نمبروں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. سر ٹھیک ہے جی. ایک تھا اکیڈیمیا, اس کے ہم نے نمبر رکھے 30% آؤٹ آف 100 سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے ریٹن امتحان یا MCQs وہ اس پوسٹ کے ریفرنس کے ساتھ ہوتا تھا. بعض ریٹن امتحان ہم نے جو تھا وہ 9 پیپر بھی لیے, کچھ میں ایک پیپر لیا, کچھ میں MCQ. بہرحال وہ جو پوسٹ تھی اس کے ریفرنس کے ساتھ یہ ڈیسیژن کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو ریٹن امتحان تھا اس میں جناب ہم یہ کرتے تھے کہ اس کے جو ہے وہ 45% اس ریٹن امتحان کے نمبر جو دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جناب ہو گئے کتنے کے آپ کے پاس 75. یہ نمبر 100 میں سے وہ چلے گئے جہاں پر ممبران کی کوئی ڈسکریشن استعمال نہیں ہوئی ہے.
پیپر بھی ہم ادھر سے پاکستان سے بنواتے تھے, چیک اپ بھی, ان کی چیکنگ بھی ادھر سے ہوتی تھی, اور جو MCQs تھے وہ ریڈیبل مشین جو ہے اس کے ذریعے ہوتا تھا, جس میں کوئی مینول کسی آدمی کی ڈسکریشن استعمال نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اب اکیڈیمیا اور جو آپ کا ریٹن ہے 75% مارکس ان دونوں کے ملا کے ہو گئے, باقی رہ گئے انٹرویو کے لیے صرف 25%. ٹھیک ہے جی. اور جو ہمارا تجربہ ہے جی جو 3 سال میں آپ کو بتاؤں کہ جن کینڈیڈیٹس کے پہلے 2 جو ہمارے تقسیم ہے نمبروں کی, ان میں جو ٹاپ آتے تھے سر 95% انٹرویو میں بھی وہی لوگ جو ہے نا جی وہ سلیکٹ ہوئے سر. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ہماری جو ڈسکریشن ہم نے وہاں کے جہاں پر بہت ہی کوئی بندہ ایسا ہے تو وہ نہیں, وہ تو ظاہر ہے ایک آپ اس کو اور بھی دیکھتے کہ پڑھانے کے بھی قابل ہے یا نہیں ہے کیا کچھ وہ, لیکن 90% سے زیادہ پر لوگ جو اکیڈیمیا اور ریٹن میں جو ٹاپ کیا کرتے تھے انہیں کو انہیں میں سے سلیکشن ہو, اور بلکہ یہ سمجھیں کہ ہمارے انٹرویو بات یا پھر 75% جو ہے نا وہ پیچھے رہ گئے تھے. 75% ہم نے جو اپنا وہ جیسے یہ یونیورسٹی میں صرف انٹرویو پہ ہی سارا کچھ کرتے ہیں اور وہ اس کو اوپر نیچے, تو وہ چیز ہم جو ہے نا جی اس میں ختم کر کے ہم نے ایک یہ سمجھیں کہ میرٹ کو جو ہے نا جی وہ بڑھاوا دیا ہے تاکہ جو ممبران کی ڈسکریشن ہے وہ کم سے کم ہو. ویری گڈ. اس طرح میں اکرم سیل صاحب آپ کی یہ بڑی یوزفل بات ہے, یہ میسج ہمارا طلبہ تک اساتذہ تک ایڈمنسٹریشن تک جائے گا. میں ایک چھوٹا سا کوشچن آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, لیکن اس سے پہلے 2 باتیں AJK کے حوالے سے. میں پہلے تو آپ شکر گزار ہوں آپ کے چانسلر کا, آپ کے صدر محترم کا کہ میرا ایک خط جب انہیں ملا تو انہوں نے اس پہ عمل کروایا. ہوا یوں کہ وہاں ایک کمیٹی بنا دی گئی AJK میں جو وائس چانسلر کی بھرتی کا کرائیٹیریا بنائے گی. اچھا, اس کمیٹی میں کیا گیا کہ اسسٹنٹ پروفیسر, ایک آدھ ایسوسیٹ پروفیسر اور رجسٹرار کو رکھ دیا گیا. مجھے یہ ایک سنگین مذاق لگا. یعنی نہ اس میں نے پھر خط میں لکھا نہ اکنامکس کا بندہ, نہ لا کا بندہ, نہ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن, تو ان کی نمائندگی نہیں تھی. پھر انہوں نے اس کو دیکھا. دوسری بات میں جو ایک عرض کروں گا کہ باغ میں یونیورسٹی بننے جا رہی ہے, ویمن یونیورسٹی. اچھا, اس ویمن یونیورسٹی میں مجھے پتا ہے کہ آپ کے ایکٹ میں وہاں جو ہے جینڈر کی بات نہیں ہے, اور یہ بھی میں بتاؤں کہ وہاں کچھ لوگ بحث کرتے ہیں کہ جی HEC یہ کہتا ہے, قطعی HEC انوالو نہیں ہے VC کی بھرتی میں. اس میں آپ کی گورنمنٹ انوالو ہے, اس میں آپ کا چیف ایگزیکٹو, آپ کا وزیر اعظم یا آپ کے جو چانسلر ہیں صدر محترم وہ انوالو ہے. انہیں ایکٹ بنانا ہے, یہ رولنگ بھی پاس کر سکتے ہیں, یہ اوپر سے آرڈیننس بھی لا سکتے ہیں. اگر پنجاب میں ویمن یونیورسٹی میں ویمن کو رکھا جاتا ہے وائس چانسلر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو establish women's, we are going to do work on the women. یعنی ہم قوم آنے لگے ہیں خواتین کو. ہم باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن ہم قومی ادارے میں شامل نہیں کرتے خواتین کو. بے نظیر ہو گئی تھی اپنے گور گردن پہ. تو اب کیا ہے, کہتے ہیں جی وہ بھائی پہلے کون سی باغ یونیورسٹی کامیاب یونیورسٹی ہے اگر ویمن سے وہ ناکام ہوگی. آپ ویمن کے ساتھ ایک پرو وائس چانسلر یا ڈین مرد لگا دیں, لیکن میرے خیال میں وہاں لگانا چاہیے ایک خاتون کو. اور دوسری بات ریکروٹمنٹ میں جو نمبر 1 پہ وہاں بندہ آتا ہے, میں نہیں سمجھتا, آئی ایم سوری, میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر حمید جو ہیں ان کا کوئی پورٹ فولیو یا ایکسپیرینس یا جو بھی آپ کہیں وہ ڈاکٹر ریحانہ سے زیادہ ہے. خیر دے آر دا بیٹر جج, میں یہ بات نہیں کرتا, لیکن آپ مجھے اس پہ دیں, آپ ترقی پسند بھی ہے. کیا خواتین کی یونیورسٹی کو خاتون چلائے گی تو اس میں ایک ڈیولپمنٹ, ایک ریفارمز اور ایک آپ ترقی کے مواقع, ایک لیڈرشپ فراہم کرنے نہیں جا رہے؟ آپ کیوں اس کو روکتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور یہ آخری بات ہے میں آپ سے جی بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ویمن یونیورسٹی ہے تو اس میں خاتون کو آنا چاہیے, موقع دینا چاہیے. لیکن میں اس میں تھوڑی سی یہ ضرور گزارش کروں گا کہ وہ تجربہ انہوں نے شروع میں میرا خیال کیا بھی تھا جو ناکام ہوا تھا, اور میں بھی اس پہ میری بھی ریزرویشن تھی. نہ کیجیے سر نہ کیجیے, جمہوریت میں کام ہو گئے تو کیا بار بار ہم فوج کو لائیں گے؟
ایک اور خاتون آ جاتی، ایک اور آ جاتی. سر میری سے اس میں ان کو ایکول موقع دینا چاہیے. خواتین کو میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اور اگر خواتین میں سے کوئی خاتون ایسی ہے جو اس کے قابل ہے تو بالکل لگانا چاہیے، اس میں دوسری بات نہیں ہے. لیکن اس میں مرد اور عورت دونوں کو ان کی کینڈیڈیچر کو جو ہے وہ مطلب الو کرنا چاہیے. اور اگر خاتون کے میں کہتا ہوں 5-10 نمبر کم بھی ہوں اس سے، لیکن اگر وہ ادروائز کمپیٹنٹ ہے تو وہ ضرور خاتون کو موقع دینا چاہیے. اور ساتھ اس کے ضرور مرد ڈین یا اس طرح کے آپ کے رجسٹرار دوسرا تیسرا اس کو لگا دیں آپ. جی 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 ہاں وہ کر سکتے ہیں آپ اس کو. نہیں ہے کہ خواتین کو نہ دی جائے، بالکل ان کو دی جائے. یہ خاتون ہونے کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ کمپیٹنٹ آنےسٹ اپ رائٹ. یہ جو باقی کی چیزیں ہیں نا جی، یہ بھی اس کے ساتھ کنڈیشن مسٹ ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک عرض کروں، آپ کے جو کینڈیڈیٹ تھے، جو خواتین آئی تھیں باغ کے لیے، جو سلیکشن کمیٹی تھی جو کے پی کے سے 2 وائس چانسلر اس کمیٹی میں تھی، اس سے زیادہ کمپیٹنٹ کینڈیڈیٹس تھے آگے. اچھا یہ بھی آپ کے اور آپ کے وائس چانسلر، میں ان کو بھی جانتا ہوں، میں ان کی جو ہے اپوائنٹمنٹس میں بھی جانتا ہوں. نہیں پھر اگر انڈیویجل کیس میں ڈنڈی ماری گئی ہے تو یہ تو بالکل بڑی معصوم سی چیز ہوتی ہے. بالکل یہاں ڈنڈا مارا گیا نہیں کوئی بالکل وہ تو پھر ایک نہیں کرنا چاہیے. کسی ایک آدمی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ پورے ادارے کو جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ پہنچا دیں تو یہ تو ظاہر ہے پھر یہ تو اس کی میں کہتا ہوں کہ اس کے انتہائی قابل مذمت چیز ہے. اور یہ تو ایک قسم کا یہ جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ کے جو بچے وہاں پر بچیاں پڑھ رہی ہیں ان کے مستقبل کو آپ تباہ کر رہے ہیں. یہ تو قتل سے بڑا جرم ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی جو کمپیٹنٹ نہیں ہے بندہ، نئے آدمی کو کسی ایسے عہدے پہ بٹھانا جس میں ہزارہ لوگوں کا مستقبل وابستہ ہو جس ادارے کے ساتھ، وہاں پر کسی نئے آدمی کو بٹھانا اس سے بڑا قتل عام میں اس کو کہوں گا. جی یہ قتل عام، اس میں خون بہتا ہوا تو نظر تو نہیں آتا لیکن یہ قتل عام سے کم نہیں ہے. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. سہیل اکرم بھائی، آپ سے ایک میرا کوشچن ہے آخری، اور اس کے بعد آپ خود ہی اپنے پیغام کی طرف چلے جائیں گے، پیغام دیں گے میرے طلبہ کو، میرے وطن کے اساتذہ کو، میرے وطن کے وائس چانسلرز کو. لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا کوشچن لے لیجئے گا پیغام دینے سے پہلے. ایک بندہ اگر وائس چانسلر کا انٹرویو دینے جا رہا ہے تو آپ کے خیال میں اس کو چند موٹی موٹی چیزیں جو ہیں، ویسے تو اس کا پورا کریئر اس کا انٹرویو بن کے سامنے اس کی زبائش اور نمائش ہوگی، ویسے اسے کیا پڑھ کے جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اس کا جو وائس چانسلر کا کام ہے نا جی سے زیادہ لوگوں سے کام لینے کا اس کا جاب ہے کہ وہ لوگوں سے کام کیسے لے گا، یعنی لیڈرشپ کو. میں کہتا ہوں کہ اس نے بہت اچھا کیا ہے، سارا کچھ اس کی بڑی، لیکن اگر اس میں ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز نہیں ہیں تو مے بی کہ وہ کتنا جو ہے نا جی بڑا ریسرچ اسکالر ہو، ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز میں تو سمجھتا ہوں اس کی آپ کوالیفکیشن کو دے دیں. کیونکہ جس پوسٹ پہ آپ بٹھا رہے ہیں وہ اس کو کلاس میں آپ نے نہیں بھیجنا کہ کلاس کو جا کر پڑھائے گا. اس نے اپنے نیچے سینکڑوں لوگوں سے کام لینا ہے اور ان کے نیچے ہزارہ طلباء ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کمپیٹنٹ ایڈمنسٹریٹو جو ہے اس کی اسکل جو ہے وہ بالکل جو ہے نا جی اس کی دیکھنی چاہیے. اور وہ اگر اس میں ہے قانون ضابطے سے وہ واقف ہے، ایڈمنسٹریشن کی اسکل ہے تو کس جانا چاہیے. یہ صرف آپ نے کلاس بھی نہیں اس پہ تو نمبر دیں کہ اس کے جو ہے نا جی فلاں ریسرچ پیپر کے اتنے نمبر ہے، فلاں کے اتنے، فلاں کے اتنے، اور اس کو آپ وائس چانسلر بٹھا دیں اور اس کو کچھ پتہ نہ ہو کہ ایڈمنسٹریشن کس کو کہتے ہیں. میں ایک عرض کروں اکرم سہیل بھائی، آپ کی بات سے جو میں سمجھا، آپ کا مطلب ہے وہ ایڈمنسٹریٹو مینیجر ہو، وہ اکیڈیمک مینیجر ہو، اور وہ فائنینشیل مینیجر ہو. جی بالکل میں ٹھیک سمجھا. اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں اس کے گھر کتنے بچے ہیں، یا اس نے پی ایچ ڈی کے کتنے بچے پروڈیوس کیے ہیں، یا اس نے کے کتنے پروڈیوس کیے ہیں. بیسک چیزیں ہیں کہ وہ کیسا مینیجر ہے فائنانس میں، اکیڈیمیا میں اور ایڈمنسٹریشن میں. بالکل آپ نے دیکھیں نا، جو اس کو آپ نے اگر پروفیسر بھرتی کرنا ہے، ایسوسیٹ پروفیسر کرنا ہے، لیکچرر کرنا ہے،
تو اس کو ٹھیک ہے، پھر دیکھیں کہ اس نے کتنے پروڈیوس کیے جی، مزید جو اس نے MPhil کتنے کیے فلاں فلاں. آپ اس کو دے رہے ہیں ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کہ تمہیں نظام چلانا ہے، اور اس کو ایڈمنسٹریشن کا الف بے کا پتہ نہیں ہے، تو پھر تو وہ علمی ہوگا وہاں پر، وہ تو پھر ڈیزاسٹر ہوگا. وہ تو پھر DG خان سے بھاگ جائے گا اگر امپورٹڈ ہو، وہ تو پھر قائد اعظم یونیورسٹی سے بھاگ جائے گا وائس چانسلر بن کے. اگر آپ اس کے بچوں، گھر کے بچوں کی تعداد اور PhD کے بچوں کی تعداد دیکھیں گے. جی آپ سے پوچھیں گے، بالکل صحیح بات ہے. انٹرویو میں پوچھے تھے کہ کتنے بچے آپ کے اور کیا کیا کر رہے ہیں، تو یہ تو بات نہ ہوئی نا جی. تو میں اسی لیے چیک کی جائے، ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز چیک کی جائیں، اور اگر آپ نے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے، بلکہ سلیکشن سے پہلے جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہوں ان سب کو جی وہ 3-4 مہینے کا ایڈمنسٹریٹو کورس کروایا جائے، اور اس کے بعد ان کے درمیان مقابلہ کروایا کہ ان میں سے ایک بندہ آپ سلیکٹ کریں. بس اس کو بریف کر دیجئے کہ سر آپ ایڈمنسٹریشن کو بہت جانتے ہیں، آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے. یہ جو اب یونیورسٹیاں روز بچے جنتی ہیں، ایک نئی یونیورسٹی بنتی ہے، کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم کنسورشیم بنائیں، ملٹی ورسٹی بنائیں اور پہلی بنی ہوئی یونیورسٹیوں کو اچھا کریں؟ آپ کے خیال میں اپنی یونیورسٹیاں کس طرح اچھی کریں؟ 100% آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. ہمیں ہر محلے گاؤں میں یونیورسٹیاں نہیں بنانی چاہیے. یونیورسٹی جو ہے نا یہ ہاؤس آف ایکسیلنس ہوتا ہے، یہ ایک جگہ پہ ہونا چاہیے. اس میں دیکھیے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے میں نے جو ہے نا جی LLB کیا تھا، اور میں جب گزرتا تھا وہاں پر یہ نیو کیمپس بھی اولڈ کیمپس بھی، تو جیسے کہ بندہ ایک شہر، علم کے شہر سے گزر رہا ہے. ادھر باٹنی ہے، ادھر بایولوجی ہے، زوالوجی ہے، آگے پولیٹیکل سائنس ہے، آگے لا ڈپارٹمنٹ ہے، آگے فلاں فلاں فلاں. بندے کا ایک ویر بنتا ہے، بڑے بڑے ویر بنتا ہے. تو پھر وہاں پر جو لوگ آتے ہیں پڑھانے والے، وہ بھی جو ہے نا جی نامور لوگ ہوتے ہیں. اب اگر آپ یونیورسٹی بنائیں گے دیہات میں جہاں پر اخبار، مثلا آزاد کشمیر میں بعض ایسی جگہوں پہ یونیورسٹی ہیں جہاں پر اخبار بھی اس دن وہ نہیں پہنچ سکتا. اب مجھے بتائیں کہ یہ جو بچہ یہاں پر ان دیہاتوں میں نام نہیں لینا چاہتا لگتا مجھے، لیکن اس دیہات کا بچہ جو پنڈی تک نہیں گیا، اسلام آباد تک نہیں گیا، جس نے اخبار نہیں دیکھا، جس کو پتہ نہیں کہ جی کیا ہوتی ہے دنیا میں، دنیا کدھر جا رہی ہے، اس یونیورسٹی سے جو بچہ نکلے گا وہ کیسے کمپیٹ کرے گا ورلڈ لیول پہ؟ یا یونیورسٹی از دا نیم آف گلوبلائزیشن. یو آر رائٹ. جی تو میری جو گزارش تھی، میں نے پہلے بھی اپنی جو کیپیسٹی تھی، میں سیکٹری ایجوکیشن بھی رہا ہوں، تو اس وقت بھی میں نے نئی یونیورسٹی کی ہمیشہ مخالفت کی ہے. میں نے کہا جی کہ آپ وہاں پر اچھے ڈگری کالج، پوسٹ گریجویٹ کالج بنا دیں، ایک سبجیکٹ اس میں پڑھائیں، اور اس میں بہترین کالج کو اپ گریڈ کر کے بہترین کریں. یونیورسٹی نہ بنائے. یونیورسٹی بنا کر آپ جو ایک کالج کا ایک ماحول ہے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں، جس میں یونیورسٹی تو بننا نہیں ہے. یونیورسٹی یہ دیکھیں پوسٹ گریجویٹ کالج جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں. آپ کو یونیورسٹی بنانے کا بڑا شوق تھا، میں ایک آپ کو سجیشن دوں، مجھے نہیں سمجھ آئی ایسا کیوں نہیں کیا گیا. جبکہ لاہور میں لاہور کالج ویمن یونیورسٹی بنی، ملتان میں ویمن کالج تھا، ملتان ویمن یونیورسٹی بنی. آپ کے یہاں بڑا گولڈن چانس، بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی، اس کا ایک بڑا کیمپس ہے، باہر اور جگہ بھی لی جا سکتی تھی. آپ کے یہاں فاطمہ جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج جو ہے، اگر ویمن یونیورسٹی بنانی تھی تو اس کو بنایا جاتا. لاہور کی شکل میں، ملتان کے معاملے میں یہ آپ کے ہاں یہ پریسیڈنٹ موجود تھے. بہت شکریہ سر آپ کا. میں نے بات کرنی تھی 35 منٹ اور آپ سے بات ہوگی 55 منٹ، کیونکہ ہم آپ کو ہمیشہ انجوائے کرتے ہیں. نہ آپ نے اپنا کوئی شعر سنایا، وہ میں نے سننا ہے اینڈ پہ، لیکن ایک میں نے دعا دینی ہے کشمیریوں کو. میری دعا ہے کہ آپ لوگوں نے جو بہت خوبصورت کیمپس آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کنگ عبداللہ یونیورسٹی کا جو کیمپس آپ کو ملا ہے، یہ جو کیمپس ہے یہ اتنا خوبصورت ہے، اور میری وش ہے کہ اس کا وائس چانسلر بھی کوئی اتنا ہی خوبصورت، اتنا ہی خوبصورت اور اتنا ہی باکمال اور اتنے ہی جمال والا آئے، جو آپ کی کشمیریوں کی ایجوکیشن کو، ہماری پاکستان کی ایجوکیشن کو انڈسٹریلائز بھی کرے، اس کو انٹرنیشنلائز بھی کرے، اس میں آئی سی ٹی کا بھی خیال ہو، اس میں ریسرچ کا بھی خیال ہو، اس میں پلیجرزم کی قبریں ہوں، اور اس میں تحقیق کے منارے ہوں. میری یہ دعا ہے. اور اب میں نے ختم کرنا ہے آپ کی چھوٹے سے اشاری سے. جی
جی آپ کی اس دعا سے جی میں مکمل آمین کہتا ہوں، اور اللہ کے آگے میں بھی یہ جو ہے نا جی سر بسجود ہوں کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے، اور یہ ہمارا ادارہ جو جس میں بہت بڑی بلڈنگ بنی ہے یہ علم کے لحاظ سے بھی ایک بڑا ادارہ بنے. سر کافی بلڈنگ ہے وہ سر، ایک نمونہ ہے، پیس آف آرٹ ہے. بالکل. میں جب بھی کبھی مظفر آباد جاتا ہوں تو میری وہاں بریکیں لگ جاتی ہیں. ویسے تو وہ گانا ہے نا جی جی ٹی روڈ پہ بریکاں لگی ہیں، لیکن میری بریکیں لگتی ہیں آپ کی کنگ عبداللہ یونیورسٹی دیکھ کے. جی بالکل جی. تو آخر میں جی میں آپ کو 2 اپنے کتاب سنا دوں گا. پلیز لفظ آزادی کے اوپر کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور کس کو ملتی ہے. اچھا. اور ایک چونکہ آج کل آپ ریاست مدینہ میں رہ رہے ہیں تو ایک ریاست مدینہ پہ ایک کتاب سناؤں گا جی. تو 2 کتاب میں کیا کہا، ریاست غیر مدینہ کہا کہ ریاست مدینہ مدینہ میں بھی سناؤں گا جی. ٹھیک ہے. تو پہلے آزادی پہ سن لیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے. پلیز. اچھا. استعارہ ہے لفظ آزادی. استعارہ ہے لفظ آزادی، اس کی جہتیں کثیر ہوتی ہیں. واہ جی واہ. استعارہ ہے لفظ آزادی، اس کی جہتیں کثیر ہوتی ہیں. یہ اترتی ہے ان کے آنگن میں. یہ اترتی ہے ان کے آنگن میں. قومیں جو باضمیر ہوتی ہیں. واہ واہ. قومیں جو باضمیر ہوتی ہیں. واہ جی واہ. یہ اترتی ہے. استعارہ ہے لفظ آزادی، اس کی جہتیں کثیر ہوتی ہیں. یہ اترتی ہے ان کے آنگن میں، قومیں جو باضمیر ہوتی ہیں. اور دوسرا ریاست مدینہ جی کہ اس کا جو میں نے بھی چونکہ اسلام اور اس کی فلسفی میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو جو میں نے دیکھا کہ ریاست مدینہ کس طرح بن سکتی ہے، تو یہ 4 مصرے اس پہ ہیں کہ منافع میں جو لے مزدور حصہ، انسان اللہ ماسا ہے نا. جی منافع میں جو لے مزدور حصہ. جی منافع میں جو لے مزدور حصہ، زمین اس کی جو اس پہ حل چلائے. الحمد للہ. واہ 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 واہ. زمین اس کی جو اس پہ حل چلائے. واہ. منافع میں جو لے مزدور حصہ، زمین اس کی جو اس پہ حل چلائے. کوئی بھوکا نہ سوئے رات انسان. واہ. کوئی بھوکا نہ سوئے رات انسان، ریاست یہ بنے گی تب مدینہ. ہائے 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 ہائے. واہ. دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا آپ نے. آپ کا بہت شکریہ اکرم سہیل صاحب. آپ میرے ملک کا، میرے کشمیر کا، میرے سارے وطن کے ماتھے کا جھومر ہے. اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.